بلوچستان کے ضلع یوب میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، مزید 10 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 24 فروری کو انڈین پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع یوب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 10 خوارج مارے گئے۔ ISPR کی تصدیق، کہا دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ فتنہ ہندوستان کے خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد۔ ISPR نے کہا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی دوسرے ہندوستانی اسپانسر شدہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزاد گل فراز کے گھر آمد۔ شہید کی والدہ، اہلیہ اور بچوں سمیت لواحقین سے ملاقات کی۔ شہید کی قبر پر حاضری اور فاتحہ خوانی کی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزاد گل فراز نے وطن کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم کا شہید کے نام پیغام، کہا شہید نے ہمت اور بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ قوم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ بنوں کے علاقے سوکڑی حسن خیل میں اغوا کے بعد شہید پولیس اہلکار بھائیوں کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ پولیس لائن میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ RPO بنوں سجاد خان، ڈپٹی کمشنر فہیم اللہ سمیت اعلیٰ افسران کی شرکت۔ افسران کی شہداء کو خراج عقیدت، درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ شہداء کی قربانیاں رائے کا نہیں جانے دیں گے۔ رمضان میں ایسی کارروائی کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحکم نہیں۔ RPO سجاد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا کر بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں بے شمار قربانیاں دی۔ پاکستان عالم اسلام میں ایک قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ گورننس فورم کے انعقاد پر وزارت منصوبہ بندی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان نے ماضی میں کئی سنگین چیلنجز کا ہمت سے سامنا کیا۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر کئی نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ ملکی معاملات میں وزارت پارلیمانی امور کا کردار انتہائی کلیدی اور اہم ہے۔ ملک اور اداروں کو چلانے میں ہر وزارت کی ذمہ داری انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل وہاب علی فتنہ الخوارج کے خلاف جام شہادت نوش۔ کرک کی دھرتی کے لیے قربانی دے کر قوم کا فخر بن گئے۔ شہید کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ وہاب علی ایک با اخلاق، پرہیزگار اور انسان دوست شخص تھے۔ حکومت اور MNA-MPA کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کا سوال۔ سوات، پارا چنار اور بنوں دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ دشمن خوارج کے خلاف جنگ جائز، شہید پر فخر ہے۔ شہریوں کا سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش، کہا کہ افغانستان، انڈیا اور اسرائیل دہشت گردوں کے لیے گڑھ بن چکے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی قبائل سے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینے کی اپیل۔ بھلیدہ واقعے کی شدید مذمت۔ بلوچستان اسمبلی کے باہر میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا کہ ترقی امن سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں بیکڑ میں بہت امن ہے۔ بیکڑ میں ڈیرہ بگٹی کے لوگوں اور قبائل نے امن قائم کیا ہے۔ میں بلوچستان کے لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنے علاقوں میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ امارات کی وزارت خارجہ کا بیان جاری، کہا کہ حملوں کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دہشت گردی خطے کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ متاثرہ خاندانوں، حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون اور یکجہتی جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ افغانستان میں القاعدہ اور TTP کو محفوظ ٹھکانے ملنے کا انکشاف۔ افغان جریدہ ہشت صبح کی رپورٹ میں طالبان حکومت پر سنگین الزامات۔ صوبہ غزنی میں 4 رہائشی کمپلیکس دہشت گردوں کے لیے مختص ہونے کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس میں بھی شدت پسند گروہوں کی موجودگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی برادری دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان نے اپنے موقف میں کہا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔
افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی چھپی نہیں رہی۔ دہشت گرد نہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں نہ پختون روایات سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان بارہا افغان سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ کر چکا ہے۔ کھلی جارحیت اور دراندازی قومی خود مختاری کو چیلنج کرتی ہے۔ قومی سلامتی اور عوام کی جان و مال کا تحفظ ہر سیاسی وابستگی سے بالاتر ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم۔ چمن کے علاقے تورپل کے قریب گھر میں سلنڈر پھٹنے سے 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے سے 20 سے زائد افراد زخمی، جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ دھماکہ کاروباری شخصیت حاجی عبدالرشید کے گھر میں ہوا ہے۔ ریسکیو کام نے ملبے سے 8 بچوں کی لاشیں نکال لی، جبکہ دھماکے کی زد میں آ کر 20 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کا دعویٰ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 7 شدید زخمی افراد کوئٹہ ریفر۔ گیس سلنڈر پھٹنے سے کمرہ منہدم ہو گیا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب گاؤں کے بچے اور بڑے لسی لے جانے کے لیے اکٹھے تھے۔ میرپور ماتھیلو کے علاقے میں افسوسناک واقعہ۔ گوٹ الہی بخش چھجن میں زہریلا پانی پینے سے جاں بحق بچوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ بچوں نے 2 روز قبل کیڑے مار دوا کی خالی بوتل میں پانی ڈال کر پی لیا تھا۔ 3 بچے 2 روز قبل سکھر اسپتال لے جاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایک بچہ گزشتہ روز جاں بحق ہوا۔ ایک بچہ آج جان کی بازی ہار گیا۔ محکمہ صحت کی تصدیق علاج معالجے کے لیے ٹیم متاثرہ گوٹ پہنچ گئی۔ متاثرہ بچوں کی عمریں 7 سے 9 سال کی ہیں۔ بچے کھیل رہے تھے۔ کپاس پر سپرے کرنے والی کیڑے مار دوا کی خالی بوتل میں سب بچوں نے پانی ڈال کر پیا تو حالت غیر ہو گئی۔ لواحقین کا بیان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار OIC اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا کو بریفنگ۔ بتایا کہ وزیر اعظم نے امیر قطر کی دعوت پر دوحہ کا دورہ کیا۔ نائب وزیر اعظم بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ دفاعی شعبے میں تعاون پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ امیر قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں 11 مارچ کو مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ وکلا کی بانی کو طبی بنیادوں پر سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا۔ سماعت کے دوران بڑی تعداد میں PTI کے حامی وکلا روسٹرم پر آ گئے۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی، بولے یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رجسٹرار آفس ہمارے جلد سماعت کی درخواستیں مقرر نہیں کر رہا۔ سلمان صفدر کا شکوہ، کہا کہ ہمارے کیسز سن لیں۔ بشرا بی بی خاتون ہیں، 1 سال سے کیس زیر۔ بہنوں کے تحفظات ہوں گے لیکن مجھے ارکان پارلیمنٹ پر فخر ہے۔ فیملی کی بانی PTI سے محبت اپنی جگہ، لیکن ہماری محبت بھی آؤٹ کلاس ہے۔ علیمہ خان کی چارج شیٹ کے سوال پر چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کھل کر بول پڑے۔ کہا کون بندہ ہے جو ایک ارب ٹھکراتا ہے؟ بہنیں قیادت پر شک نہ کریں، سب بانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین PTI نے اپنے بیان میں کہا ہر رکن پارلیمنٹ نے اپنا کروڑوں کا نقصان کیا، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ برف پگھلنے لگی۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ مذاکرات کے معاملے پر حکومت کو مثبت جواب دینے کا فیصلہ اسلام آباد میں گزشتہ رات اپوزیشن اتحاد کی مشاورتی نشست میں کیا گیا۔ ذرائع کا دعویٰ، مشاورتی اجلاس میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں رانا ثناء اللہ کے بیانات کا باریک بینی سے جائزہ۔ سلمان اکرم راجہ، شاہد خاقان عباسی اور دیگر نے اپوزیشن قیادت کو حکومت سے رابطے کا مشورہ دیا۔ اپوزیشن قائدین کا رمضان المبارک میں اہم حکومتی شخصیات سے رابطے کا بھی فیصلہ۔ پختونخوا حکومت رہائی فورس بنائے گی مگر دہشت گردی پر خاموش رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا کہ روزانہ پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں مگر ترجیح سے بانی PTI ہے۔ وفاقی وزیر نے KP کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزارت اعلیٰ بچاؤ صوبہ گیا بھاڑ میں، PTI کے اندر اختلافات مگر ایک نقطے پر اتفاق ہے کہ بانی اندر ہی رہیں۔ یوٹیوبرز کا دھندہ عروج پر ہے، پارٹی ٹکڑوں میں
ज़ियाउल हसन लंजार की चाइना कॉन्सुलेट जनरल यांग जेंडोंग से अहम मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सूबे में मुकीम चीनी बाशिंदगान की सिक्योरिटी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस ज़मन में तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला सिंध की गुफ्तगू, कहा कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर CPEC और नॉन CPEC मंसूबों से वाबस्ता चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। चीनी तनसीबात, रिहाइश गाहों और वर्क साइट्स की सिक्योरिटी को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 38 अरब रुपये मुख्तस। गुज़िश्ता साल की इमदादी रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये फ़ीस कर दी गई। ये मुल्क का सबसे बड़ा और जामे रमज़ान पैकेज करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 की तकसीम भी शफ़ाफ डिजिटल निज़ाम के ज़रिए की जा रही है। डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए नकद माली इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाई जा रही है। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन चौधरी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टिमोथी केन की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तालीम, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और वीज़ा सहूलतों से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर रहे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद की सलाहियतों पर एतमाद और इत्मीनान का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं का पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की आज़म का। वफाकी आईनी अदालत ने टैक्स छापों पर अहम फैसला जारी कर दिया। टैक्स हुकाम किसी वक्त और बगैर नोटिस छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत में टैक्स छापों से मुतालिक अपील पर फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया। पहले से केस चलना ज़रूरी नहीं, अदालत ने दलील मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट ने टैक्स हकाम को वसी इख्तियारात दिए हैं। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी बताना होगी। टैक्स हकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मजाज हैं। IMF का अमेरिका से तिजारती रुकावटें कम करने का मुतालबा, शराकतदारों के साथ ताउन बढ़ाने पर जोर, तिजारती खदशात मुज़ाकरात से हल करने की तजवीज़, कौमी सलामती की बुनियाद पर टैरिफ महदूद रखने की सिफारिश, बरामदी पाबंदियों में नरमी की ज़रूरत पर जोर, आलमी तिजारत के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम। पाक फौज की काविशों से कैडेट कॉलेज वाना में क्लासेस बहाल, 3 माह में मरम्मती काम मुकम्मल, तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू। फ्रंटियर कोर KPK साउथ और पाक फौज की मुशतरका कोशिशें कामयाब। कबायली अमायदीन के तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर इज़हार तशक्कुर। बर्वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में नाकाम। तालीमी इदारों पर हमले, कबायली अवाम के मुस्तक़बिल पर वार करार। मरियम नवाज ने ई-टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम खवातीन के रोजगार में कलीदी किरदार अदा करेगी। 4 अरब रुपए की सब्सिडी, खवातीन के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत अदा करेगी। पहले मरहले में 1100 ई-व्हीकल फराहम की जाएंगी। पंजाब की हर तहसील में ग्रीन बसें, ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबा भी जल्द शुरू किया जाएगा। पंजाब में खवातीन महफूज हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया मुहिम जारी है। फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड मुहिम चला रही है। नाम नहाद यूट्यूबर्स और भगोड़े अनासिर मुहिम के पीछे हैं। कार्रवाई हो तो इसे सियासी इंतकाम करार दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI की ख़वातीन के अकाउंट से भी नाज़ेबा मवाद शेयर हो रहा है। हमारे पास बहुत बातें हैं मगर ऐसी तरबियत नहीं मिली। हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करेंगे। कहा कि वज़ीर आला पंजाब को इस मुहिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, मनफी मुहिम नाकाम होगी। सूबा सिंध की 2 अहम शख्सियात मलिक चंगेज़ खान और काम्बो खान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर से मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मलिक चंगेज़ खान पीपल्स पार्टी के रुकन, कौमी असम्बली मलिक असद सिकंदर के सियासी हरीफ हैं। काम्बो खान मलिक चंगेज़ खान की ग्रुप का हिस्सा हैं।
कोहिस्तान काचू में बरहामानी कबीले में बड़ा वोट बैंक रखते हैं। इसमें अक्सरियत मलिक चंगेज के साथ है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआई इमिग्रेशन ने बर वक्त कार्रवाई की। खातून एयर होस्टेस को स्मगलिंग में मुलविस करार दिया। मुलजिमा सऊदी अरब रवानगी के दौरान क्रू मेंबर की हैसियत से सफर कर रही थी। मशकूक घरगात पर उन्हें रोक कर तलाशी ली गई। हुक्काम का दावा, सामान की जांच पड़ताल के दौरान भारी मिकदार में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और सुपारी बरामद हुई। इब्तदाई तहकीकात में खातून का एतराफ़, मुलजिमा गुज़िश्ता 6 माह से गैर कानूनी तरसील में मुलविस थी। कनाडा में सिख रहनुमा को जान के संगीन खतरे का इंतबाह। भारतीय हुकूमत की मुबैना आलमी दहशतगर्दी और सरहद पार कार्रवाइयाँ बेनकाब। 2022 में भी हरदीप सिंह निजार के हमरा मोनिंदर सिंह को धमकियां मौसूल हुई। भारतीय हुकूमत की गैर मुल्की मुदाखलत और बशनोई गैंग के साथ मुबैना साजिशें। अमरीकी FBI ने गुरपंतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की भारतीय अफसर साजिश बेनकाब की। आलमी माहिरीन का कहना है कि भारत की सरगर्मियां अक़लियतों के हुकूक को चलने और रियासती दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। भारत से वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी छिन जाने का खतरा। इंटरनेशनल ब्लेड एंड स्नूकर फेडरेशन ने भारत को वीज़े न देने पर इवेंट मुंतकिल करने की वार्निंग दे दी। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े न दिए गए तो स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी भारत से वापस ले ली जा सकती है। पाकिस्तानी ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर अब्दुल कादिर ने कहा, 2024 में भी भारत की जानिब से वीज़े न मिलने की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सके थे। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप नवंबर में भारत में शेड्यूल है। अगर पाकिस्तान हुकूमत भारत जाने का कहेगी तो भारत जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे।